اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر مدنیہ۔ سورۃ دہر یہ مدنی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 76ویں اور نزول کے اعتبار سے 98ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور آیات اس کی 31 اور 2 رکوع۔ دہر کے معنی زمانے کی۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان مذکور ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورہ انسان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے ہے، تو اصل جو انقلابات زمانہ کے اندر جو مؤثر ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے حدیث میں منع کیا گیا لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو کیا نہ کہو، برا نہ کہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو حل استفہام کے لیے زائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا، اتی علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا، یعنی حین لمحہ، زمانے کا وقت سے مراد ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس میں وہ کچھ بھی نہ تھا، یعنی اس کا وجود بھی نہیں تھا کہیں۔ اور اب اس سے کیا مراد ہے، اس کی مختلف تفسیر، ایک تو یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرار حمل سے لے کر اس کے پیدائش تک کا جو زمانہ ہے یہ مراد ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ امشاج، مخلوط نطفہ کے ساتھ۔ مخلوط نطفہ یعنی مرد اور عورت کے نطفہ سے، ایک تفسیر تو اس کی ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ انسان جس نطفہ سے بنایا گیا، یہ نطفہ جن چیزوں سے بنا ہے وہ کیا ہیں، مختلف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ غذا سے بنا، اور اب غذا جن ذرائع سے حاصل ہوئی وہ کیا ہیں، مختلف ہیں۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، نبتلیہ یعنی اس کو پابند بنائیں، مکلف بنائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو رہنمائی کی، راستے کی، اما شاکرا و اما کفورا، اب یا تو یہ کیا ہے، قدر کرنے والا ہے، و اما کفورا، یا اس کی ناقدری کرنے والا، کفر کرنے والا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل، بے شک ہم نے بنائی کافروں کے لیے سلاسل یعنی زنجیریں، واغلالا بیڑیاں، توق، وسعیر اور دہکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیکوکار لوگ یشربون من کأس، ایسے چشموں سے، ایسے پیالوں سے پئیں گے، کان مزاجها کافورا، کہ جس میں آمیزش ہوگی، کس کی، کافور کی، جس میں کافور کی کیا ہوگی، آمیزش ہوگی۔ تو اس صورت میں دیکھیں کہ کافور ایک چیز ہے کہ اس میں ملائی جائے گی شراب میں، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کافور ایک چشمے کا نام ہے، کہ اس چشمے کا جو پانی ہوگا وہ شراب میں کیا کیا جائے، ملایا جائے گا۔ عینن یشرب بہا عباد اللہ، ایک چشمہ ہے کہ جس سے پئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، اور وہ جو نہریں ہوں گی، جو چشمے ہوں گے، یفجرونہا تفجیرا، وہ ان کو چلائیں گے، ان کو بہا لے جائیں گے، بہانا مطلب یہ کہ جہاں جہاں یہ جائیں گے وہ اسی طرح ان کی تابع ہوں گی۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، تو یہ ابرار سے اور عباد اللہ سے مراد کون لوگ ہیں، یوفون بالنذر، جو اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہیں، ویخافون یوما، اور ڈرنے والے ہیں ایک ایسے دن سے، کان شرہ مستطیرا، کہ اس دن کی جو برائی ہے، اس دن کی جو سختی ہے وہ عام ہوگی، مستطیرا وہ عام ہوگی، ایک ایسے دن سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو نظر سے متعلقہ بیان کیجیے کہ نظر یعنی کسی کام کا عہد کر لینا، کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں، تو اس کی چند شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کام جائز ہو، وہ کام کیا ہو،
جائز ہو، اور ان کاموں میں سے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے۔ البتہ اگر اس نے کوئی ایسی نظر مان لی کہ جس میں کوئی ایسے کام آن، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ اپنی نظر کو یہ توڑ دے، بلکہ اپنی قسم میں کیا کرے گا، پھر کفارہ دے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھلاتے ہیں کھانا علی حبہ، ضمیر کے مرجع کیا ہے؟ ایک قول تو یہ کہ یہاں علی بمعنی مع کے ہے، مع حبہ، اور یہ جو ضمیر ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ کھانے کی طرف۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مع حبہ، یعنی خود بھی ان کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ مسکیناً و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر، کہ اس معنی پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا؟ اطعام الطعام، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما نطعمکم، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے ایک ایسے دن سے کہ جس کی سختی کیا ہوگی؟ عام ہوگی۔ اس کے بھی وہی معنی۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے ان کو بچا لیا اس دن کی برائی سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ملیں گی تازگی اور خوشی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ہم بدلہ ہے ان کو بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، جنت و حریر، جنت، باغات اور ریشم، متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، مسہریوں پر، تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہ نہیں دیکھیں گے وہاں پر دھوپ، یعنی ایسی دھوپ نہیں ہوگی کہ انسان اس کی گرمی سے کیا ہو جائے، تنگ ہو جائے، ولا زمہریرا، اور نہ بہت زیادہ سردی، ودانیۃ علیہم ظلالها، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور یعنی جو درخت ہوں گے نا وہاں کے وہ ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، وذللت قطوفها تذلیلا، اور ان درختوں پر جو پھل ہوں گے ان کے خوشے ان پر کیا ہوں گے؟ جھکے ہوں گے، ان کے سامنے پست ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر پھریں گے، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، کس کے ساتھ؟ برتنوں کے ساتھ، من فضة، چاندی کے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور پیالے، کانت قواریر، جو کس کے ہوں گے؟ شیشوں کے، قواریر من فضة، یعنی وہ جو پیالے ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ من فضة، چاندی کے، مطلب یہ کانت قواریرہ وہ صاف شفاف ہوں گے، اور وہ صاف شفاف پیالے جو ہوں گے من فضة، کس کے ہوں گے؟ چاندی کے۔ اب حالانکہ دنیا میں تو یہ آتا ہے نا کہ جو چیز چاندی کی ہے وہ ایک تو وہ کیا ہوتی ہے، اس میں لطافت نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز چاندی کی ہے اب وہ شیشے کی نہیں ہو سکتی، اور جو چیز شیشے کی ہے وہ چاندی کی طرح نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی دنیا میں مشابہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے کہ یعنی جنت کی کسی نہ کسی نعمت کی جو ظاہری مشابہت ہے وہ دنیا کی کسی نہ کسی نعمت کے ساتھ ہے،
لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں برتن ایسے ہوں گے جو شیشے کے بھی ہوں گے اور چاندی کے بھی، اور وہ آئینے کی طرح کیا ہوں گے، وہاں کی چاندی آئینے کی طرح صاف ہوگی، وہاں کی چاندی جو ہے آئینے کی طرح صاف ہوگی۔ اور یہی تشبیہ ایک حدیث مبارکہ میں قواریر کے ساتھ عورتوں کو بھی تشبیہ دی گئی۔ مطلب کیا کہ کس کے اندر، ان کی نرمی کے اندر اور نازک پن کے اندر، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انجشت لا تکسر القواریر، تو یہاں قواریر سے مراد عورتیں، قدروها تقدیرا، کہ جس کو انہوں نے بھرا ہوگا مناسب اندازے کے ساتھ، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان کو پلائے جائیں گے فِيهَا كَأْسًا، اس جنت میں ایسے پیالے، كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ جن میں آمیزش ہوگی کس کی، زنجبیل کی۔ تو یہاں کأسن نکرہ ہے، اور پیچھے بھی جو آیت نمبر 5 میں تھا وہ بھی نکرہ تھا، تو نکرہ کا جو ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نکرہ کے بعد نکرہ یہ کیا ہوتا ہے، غیر اول، نکرہ کے بعد نکرہ غیر اول۔ جیسے اس میں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسرا یسر ہے یہ پہلے یسر کے علاوہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو آیت نمبر 5 میں من کأسن آ رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا جو کأسن ہے یہ اس کے علاوہ ہوگا۔ تو یعنی اس کے دو تفسیریں، ایک تو شراب وہ ہوگی کہ جو ابرار پیئیں گے، اور ایک شراب وہ ہوگی کہ جو عباد اللہ پی۔ تو اس سے یہ دونوں لوگ الگ الگ، اس تفسیر کے اعتبار سے یہ دونوں لوگ الگ۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو شراب ہوگی یہ دوسری قسم، یعنی دونوں کو ہی دی جائے گی۔ ایک تو شراب جو ہوگی وہ شراب طہور ہوگی جو کافور سے ملی ہوگی، جس کا ذکر پہلے ہوا، اور دوسری قسم کی شراب وہ شراب طہور ہوگی جس میں زنجبیل ہوگی۔ اور ایک فرق ان میں بھی کیا گیا کہ وہ جو شراب طہور جس کا ذکر آیت نمبر 5-6 میں آ رہا ہے، وہ ان کو ابتدائی طور پر بطور اکرام کی دی جائے گی، اور یہ کھانے کے بعد ان کو کیا دی جائے گی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا۔ یہ زنجبیل کیا ہے، ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر پھریں گے بچے ہمیشہ رہنے والے، یعنی وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو گمان کرو گے بکھرے ہوئے موتی، یعنی یہ تشبیہ کس میں دی جا رہی ہے، ان کی صفائی میں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ دیکھو گے نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی سلطنت۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر کیا ہوں گے، ثِيَابُ سُنْدُسٍ، ریشم کے کپڑے، خضر و استبرق، سبز اور باریک ریشم، و استبرق، اور موٹی ریشم، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن کس کے، سونے کے۔ تو اب یہاں پر سورہ فاتر میں من فضہ چاندی کے، یہاں چاندی کا ذکر آ رہا ہے، اور سورہ فاتر میں سونے کا، اور اس طرح یہاں پر ریشم کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اور حدیث میں آتا ہے کہ ریشم جو ہے وہ کیا ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو وہاں پر جنت میں اس کا کیا ذکر ہے، کیا معنی ہے مردوں کے لیے، اور زیورات جو ہے سونے چاندی کے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، یعنی یہ کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کیونکہ عام طور پر ہمارے عرف میں ایسا نہیں ہوتا، اور جو جنت کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ عرف ہے، تو ایک عرف پر دوسرے عرف کے احکام نہیں جاری ہوتے۔ یعنی ممکن ہے جو چیز یہاں، یعنی اب یہاں یہ کیونکہ ہم ایسا دیکھتے نہیں، تو اس لیے کنگن وغیرہ مردوں کے لیے ہمیں ایک معیوب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ دنیا میں بھی تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے جیسے کسریٰ کے کنگن، تو ان کے عرف میں بھی، یعنی یہ تو ایک ہی جہان کی بات ہو رہی ہے، جہاں صرف کس کا فرق ہے، کچھ سرحدوں کا فرق ہے۔ تو جنت جو ہے وہ ایک بالکل الگ جہان ہوگا، تو وہاں پر بھی یہ کیا نہیں ہوگا، یعنی یہ نعمت میں بیان ہو رہا ہے، مقام نعمت میں بیان ہو رہا ہے، تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہوگی۔ اور یہ جو یہاں پر چاندی کا ذکر آ رہا ہے، وہاں سونے کا، تو یہ درجات کے اعتبار سے مختلف ہوگا، کسی کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، کسی کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائیں گے ان کو ان کے پروردگار پاکیزہ شراب۔ تو اب یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ یشربون، یعنی یہ خود پئیں گے، اور دوسرا لفظ جس میں مزید اکرام ہوا یسقون، پلائے جائیں گے، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ انتہائی اعزاز و اکرام پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے۔ ان کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، تو اب ان کو بطور، جیسے قرآن مجید کی دوسری آیات میں آتا ہے، بطور اکرام کے فرشتے ان کو کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ یہ کیا ہے، بدلہ ہے تمہارے لیے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششوں کی کیا کی گئی، قدر کی گئی، یعنی جو تم نے اعمال کے لیے کوششیں کی، مشکورہ، وہ اس کی کیا کی گئی ہے، قدر کی گئی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر اتارا قرآن، اتارنا، نزلنا کے معنی یعنی تدریجاً اتارنا کسی چیز کو۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او غفورا، آپ کیا کیجئے، فاصبر لحکم ربک، کہ آپ اپنے رب کے حکم پر کیا رہیں، قائم رہیں، ولا تطع منہم آثما او غفورا، اور مت پیروی کریں ان میں سے آثمن، گنہگار کی، او کفورا، یا ناقدری کرنے والے کی، کفر کرنے والے کی۔ جیسے وہ مختلف بہانے وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ ذکر کیجئے اپنے پروردگار کے نام کو، بکرۃ وَأَصِيلًا، صبح و شام۔ بکرہ کہتے ہیں کسی بھی دن کا ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے، بکارہ سے، اسی وجہ سے باکورہ موسم کا جو پہلا پھل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت میں آپ کیا کیجئے، اللہ کے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، یعنی رات کے کچھ حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کیجئے لیلاً طویلا، یعنی رات کے طویل حصے تک۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں العاجلہ، دنیا کو، ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں پیچھے ایک سخت دن کو۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور مضبوط بنایا ان کے جوڑوں کو۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بدل دیں امثالہم تبدیلا، انہی کے مثل اور لوگ۔ تو یہاں پر جو انسانی جسم کے اندر جو جوڑ ہے ان کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ایسا نہیں ہے کہ جیسے مشینوں میں ہوتا ہے نا کہ یعنی مضبوط سے مضبوط مشین بھی ہو، اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں یا اسپرنگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک وقت کے بعد، یعنی اس مسلسل استعمال کے بعد وہ کیا ہوتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سنت کے ساتھ، ایسی کاریگری کے ساتھ بنایا کہ ایک طویل عرصے زندگی گزارنے کے بعد بھی اس کے جوڑ جو ہیں کیا نہیں آتے، کمزور نہیں ہوتے یا وہ ٹوٹتے نہیں۔ ان ھذہ تذکرہ، اب اللہ تعالیٰ فرمانے کی یہ کیا ہے، ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے وہ بنائے اپنے پروردگار کے ہاں راستہ، ٹھکانہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، نہیں تم چاہتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی تمہاری مشیت سے کچھ نہیں ہوگا مگر وہ جو اللہ کی مشیت ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں۔ ان والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظلم کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی جو
وہ عذاب دنیا میں بس اوقات وہ اس عذاب کے کچھ نمونے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں، ورنہ عذاب آخرت جو ہے وہ تو کیا ہے، جیسے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، وہ اور زیادہ رسوا ہوگا. جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے، بلند بڑا ہے دنیا کے عذاب سے.